چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، ایک نیکی ایسی ملے جس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر اپنے پروگرام آئیں قرآن سیکھیں میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اپنے پروگرام کی جانب بڑھنے سے پہلے آئیں ہم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ تب تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس پروگرام میں قرآن پاک کو درست طریقے سے پڑھنا سیکھتے ہیں اور قرآن پاک کی ادائیگی کے بارے میں بہت ساری انٹرسٹنگ اور مفید معلومات حاصل کرتے ہیں، اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں پیارے پیارے بچے بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو آئیں سب سے پہلے ان بچوں کا تعارف لیتے ہیں۔ جی بچوں، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ تو بچوں، اب میں آپ سے آپ کے نام پوچھوں گا اور آپ باری باری مجھے اپنے نام بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ جی۔ جی بھائی، آپ اپنا نام بتائیے۔ میرا نام شارم ہے۔ شارم بھائی، اور آپ کا نام؟ میرا نام احمد رضا ہے۔ احمد رضا۔ آپ بھی اپنا نام بتائیے۔ محمد حماد۔ محمد حماد۔ اور آپ کا نام؟ میرا نام محمد فیضان ہے۔ محمد فیضان۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سب بچوں کا تعارف بھی ہو چکا۔ اب آگے بڑھتے ہیں اپنی آیت کی جانب، لیکن اس سے پہلے ہم وہ دعا پڑھیں گے جس کی برکت یہ ہے کہ اس دعا کو پڑھ کر جو بھی دینی سبق پڑھا جائے وہ یاد رہے گا۔ تو آپ سب مل کر میرے ساتھ یہ دعا پڑھیں گے نا؟ انشاءاللہ عز و جل۔ تو پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس پروگرام میں سورہ لیل سیکھ رہے تھے، اور سورہ لیل کی ہم 14 آیات سیکھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم 2 آیات سیکھیں گے۔ کتنی؟ 2 آیتیں سیکھیں گے، سورہ لیل کی 15ویں اور 16ویں آیت۔ تو پہلے میں آپ کو یہ آیات پڑھ کر سناتا ہوں اور اس کے بعد ہم یہ آیت پڑھنا سیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يصلىها الا الاشقى الذي كذب وتولى۔ پیارے بچوں، آج ہمارا سب سے پہلا حرف ہے لام۔ کیا ہے؟ لام۔ اس پر کون سی حرکت ہے؟ زبر۔ زبر۔ پھر اس کے بعد آ رہا ہے الف، اور الف سے پہلے زبر ہو تو کیا ہوگا؟ الف مدہ۔ کیا ہوگا؟ الف مدہ۔ الف مدہ۔ اور الف مدہ کو ہم کتنا کھینچتے ہیں؟ ایک الف۔ کتنا کھینچتے ہیں؟ ایک الف۔ کے برابر، ایک الف کے برابر۔ کتنا کھینچتے ہیں؟ ایک الف کے برابر۔ ایک الف کے برابر۔ تو یہاں پر بھی الف مدہ ہے، اسے بھی ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی۔
پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے یا. کیا ہے؟ یا. اس پر ہے زبر، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زبر والے حرف کو ہم متحرک کہتے ہیں، اور متحرک حرف کو ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھتے ہیں، تو اسے بھی ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ جی. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے صاد. کیا ہے؟ صاد. کیا ہے؟ صاد. اب صاد ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں، اور ان کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے. ایک حرف ہے صاد، دوسرا حرف ہے سین، اور تیسرا حرف ہے ثا. جب ہم صاد کی ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز آئے گی، اسی طرح جب ہم سین کی ادائیگی کریں گے تو اس میں بھی سیٹی کی آواز آئے گی. لیکن ان دونوں میں ہم فرق اس طرح کریں گے کہ سین کو ہم باریک پڑھیں گے اور صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے، کیونکہ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، یعنی ان حروف میں سے ہے جن کو ہر حالت میں ہمیشہ پر یعنی موٹا پڑھنا ضروری ہے. تو صاد کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ موٹا. موٹا. کس طرح پڑھیں گے؟ موٹا. اور سین کو کس طرح پڑھیں گے؟ باریک. باریک پڑھیں گے. اور جب ہم ثا کی ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز ہی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے؟ جی. یعنی اسے پڑھیں گے صاد زبر صا، صاد زبر صا. اور اسے پڑھیں گے سین زبر سا، سین زبر سا. صا صا. سا، سا. صا صا. سا. سا. اور اسے پڑھیں گے ثا زبر ثا، سا زبر سا. ثا زبر ثا، سا زبر سا. صا صا. سا سا. ثا. سا. اب پیارے بچوں، یہاں پر جو آپ صاد پر چھوٹی سی دال دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں جزم. کیا کہتے ہیں؟ جزم. کیا کہتے ہیں؟ جزم. جزم. اور جزم والے حرف کو کہتے ہیں ساکن. کیا کہتے ہیں؟ ساکن. ساکن. اب ساکن حرف کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ ساکن حرف کو اس سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر پڑھیں گے. یعنی یہاں صاد ساکن ہے تو اسے ہم اس سے پہلے والے متحرک حرف یا سے ملا کر پڑھیں گے. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے لام، اور لام پر ہے کھڑا زبر. کیا ہے؟ کھڑا زبر. کھڑا زبر. اور کھڑا زبر کو الف مدہ کی طرح ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، تو اسے بھی ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ جی. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے ہا. کیا ہے؟ ہا. کیا ہے؟ ہا. ہا. اب ہا بھی ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں، اور ان کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے. کیا ہے؟ ضروری ہے. ضروری ہے. اب ان میں سے ایک حرف ہے ہا اور دوسرا حرف ہے ہا. جب ہم ہا کی ادائیگی کریں گے تو اسے حلق کے نچلے حصے سے پڑھیں گے، اور جب ہم ہا کی ادائیگی کریں گے تو اسے حلق کے درمیانے حصے سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ جی. یعنی اسے پڑھیں گے ہا زبر ہا، ہا زبر ہا. اور اسے پڑھیں گے ہا زبر ہا، ہا زبر ہا. ہا ہا. ہا، ہا. ہا ہا. 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 اب یہاں ہا پر کون سی حرکت ہے؟ زبر. پھر اس کے بعد آ رہا ہے الف، اور الف سے پہلے زبر ہو تو کیا ہوگا؟ الف مدہ. کیا ہوگا؟ الف مدہ. اور الف مدہ کو کتنا کھینچتے ہیں؟ ایک الف کے برابر. ایک الف کے برابر. تو یہاں پر بھی ہم اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. پھر اس کے بعد اگلے کلمے میں آ رہا ہے حمزہ. اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب حروف مدہ یعنی الف مدہ، واو مدہ یا پھر یا مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ جائے تو وہاں پر مد منفصل ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مد منفصل. کیا ہوتا ہے؟ مد منفصل. مد منفصل ہوتا ہے. اور مد منفصل کو ہم 2، 2.5 یا 4 الف تک کھینچتے ہیں. کتنا کھینچتے ہیں؟ 2، 2.5 یا 4 الف تک کھینچتے ہیں. 2، 2.5 یا پھر 4 الف تک کھینچتے ہیں. اب ہمیں پتہ کس طرح چلے گا کہ ہم نے اسے کتنا کھینچ کر پڑھا ہے؟ تو اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ جب آپ اس کو پڑھیں تو اپنی انگلیاں کھولیں. ٹھیک ہے؟ جب آپ ایک انگلی کھولیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ نے ایک الف کی مقدار تک پڑھ لیا. جب آپ دوسری انگلی کھولیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ نے 2 انگلیوں کی مقدار تک کھینچ کر پڑھ لیا. اسی طرح سے جب آپ ایک ایک کر کے انگلی کھولتے جائیں گے تو اس کا مطلب ہوگا آپ نے اتنے الف کی مقدار تک پڑھ لیا ہے. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ جی. اب آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے حرف کی جانب. اب یہاں حمزہ پر آپ کون سی حرکت دیکھ رہے ہیں؟ زیر. زیر ہے. کیا ہے؟ زیر. زیر ہے.
اور زیر والے حرف کو بھی زبر والے حرف کی طرح متحرک کہتے ہیں، تو اسے ہم کس طرح پڑھیں گے؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. یعنی جس طرح ہم نے زبر والے حرف کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھا تھا، اسی طرح ہم زیر والے حرف کو بھی بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے، کیونکہ یہ دونوں ہی متحرک ہیں. کیا ہیں؟ متحرک. متحرک ہیں. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف لام کیا ہے؟ لام. اب اس پر جو آپ 3 دانتوں والی شکل دیکھ رہے ہیں، اسے کہتے ہیں تشدید. کیا کہتے ہیں؟ تشدید. اور تشدید والے حرف کے بارے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایسے حرف کو ہم 2 مرتبہ پڑھتے ہیں. کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ. 2 مرتبہ. ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر اور دوسری مرتبہ اپنی خود کی حرکت کے مطابق پڑھتے ہیں. یعنی یہاں لام پر تشدید ہے تو اسے ہم ایک مرتبہ اس سے پہلے والے متحرک حرف حمزہ سے ملا کر پڑھیں گے اور دوسری مرتبہ اس کی خود کی حرکت کے مطابق پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ جی. ٹھیک ہے. جی. اب اس پر کون سی حرکت ہے؟ زبر. کون سی حرکت ہے؟ زبر. پھر اس کے بعد آ رہا ہے الف. تو یہاں پر کیا ہوگا؟ الف مدہ. کیا ہوگا؟ الف مدہ. الف مدہ ہوگا. اور الف مدہ کو کتنا کھینچیں گے؟ 1 الف کے برابر. 1 الف کے برابر. تو اسے ہم 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف لام اور اس پر ہے جزم، تو اسے ہم اس سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر پڑھیں گے اور اس سے پہلے متحرک حرف لام، تو اس لام کو اس لام سے ملا کر پڑھیں گے اور یہاں پر الف مدہ نہیں کریں گے، یعنی اسے کھینچ کر نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ جی. ٹھیک ہے. جی. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف حمزہ. اس پر کون سی حرکت ہے؟ زبر. کون سی حرکت ہے؟ زبر. زبر. تو اسے ہم کس طرح پڑھیں گے؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف شین. اس پر کیا ہے؟ جزم. تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ ساکن. تو یہاں پر شین کو اس سے پہلے والے متحرک حرف حمزہ سے ملا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ جی. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف قاف. کیا ہے؟ قاف. اب پیارے بچوں، قاف ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے. ایک حرف ہے کاف اور دوسرا حرف ہے قاف. جب ہم کاف کی ادائیگی کریں گے تو اسے باریک پڑھیں گے اور جب قاف کی ادائیگی کریں گے تو اسے موٹا پڑھیں گے. یعنی کاف زبر کا، کاف زبر کا. اور اسے پڑھیں گے قاف زبر کا، قاف زبر کا. کا کا. قا. قا. سمجھ میں آیا؟ جی. اب پیارے بچوں، یہاں قاف پر کون سی حرکت ہے؟ زبر. کون سی حرکت ہے؟ زبر. تو اسے کس طرح پڑھیں گے؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. پھر اس کے بعد اگلی آیت میں ہمارا اگلا حرف ہے لام. کیا ہے؟ لام. کیا ہے؟ لام. اب پیارے بچوں، لام پر ہے تشدید اور میں نے تشدید کے بارے میں بتایا کہ تشدید والے حرف کو ہم 2 مرتبہ پڑھتے ہیں. کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ. 2 مرتبہ. ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر اور دوسری مرتبہ اپنی خود کی حرکت کے مطابق. تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہوگا. لام کو ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف یعنی قاف سے ملا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ جی. جی. اور دوسری مرتبہ اس کی خود کی حرکت کے مطابق پڑھیں گے. اب اس پر ہے زبر، تو اسے کس طرح پڑھیں گے؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. کس طرح پڑھیں گے؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے ذال. کیا ہے؟ زال. کیا ہے؟ زال. ذال. ذال بھی ایسے حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے. ایک حرف ہے ذال، دوسرا حرف ہے زا اور تیسرا حرف ہے ضا. جب ہم ذال کی ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی. اسی طرح جب ہم ضا کی ادائیگی کریں گے تو اس میں بھی سیٹی کی آواز نہیں آئے گی. ٹھیک ہے؟ لیکن ان دونوں میں فرق اس طرح ہوگا کہ ذال کو ہم باریک پڑھیں گے اور ضا کو موٹا کر کے پڑھیں گے، کیونکہ ضا حروف مستعلیہ میں سے ہے، یعنی ان حروف میں سے ہے جن کو ہر حالت میں ہمیشہ پر پڑھنا ضروری ہے، یعنی موٹا پڑھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے؟ جی. تو ان دونوں میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، لیکن فرق اس طرح ہوگا کہ اسے باریک پڑھیں گے اور اسے موٹا کر کے پڑھیں گے. اور جب ہم زا کی ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز آئے گی. ٹھیک ہے؟ جی. یعنی اسے پڑھیں گے ذال زبرزا، زال زبر زا. اور اسے پڑھیں گے زا زبرزا، زا زبر زا. اور اسے پڑھیں گے ضا زبرزا، دو زبر زو. ذا زا زا زا. ضا زو. ذا زا. زا زا. ضا. زو.
समझ में आया? जी। अब प्यारे बच्चों यहाँ दाल के नीचे कौन सी हरकत है? देर। ज़ेर है। फिर इसके बाद आ रहा है या साकिन, और मैंने आपको बताया था कि या साकिन से पहले ज़ेर हो तो वहाँ क्या होगा? या मद्दा। या साकिन से पहले ज़ेर हो तो क्या होगा? या मद्दा। या मद्दा होगा। और या मद्दा को भी अलिफ मद्दा की तरह एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। कितना खींचेंगे? एक अलिफ के बराबर। एक अलिफ के बराबर। तो इसे एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। फिर इसके बाद हमारा अगला हरफ काफ, इस पर है ज़बर, तो इसे हम बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हमारा अगला हरफ दाल, इस पर क्या है? तशदीद। तशदीद। और तशदीद वाले हर्फ को हम कितनी मरतबा पढ़ते हैं? 2 मरतबा। 2 मरतबा। एक मरतबा अपने से पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ से मिलाकर और दूसरी मरतबा अपनी खुद की हरकत के मुताबिक। ठीक है जी। यानी यहाँ दाल को भी 2 मरतबा पढ़ेंगे। एक मरतबा अपने से पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ काफ से मिलाकर और दूसरी मरतबा खुद अपनी हरकत के मुताबिक। अपनी हरकत के मुताबिक। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ बा, इस पर क्या है? ज़बर। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ वाव, इस पर क्या है? ज़बर। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ ता, इस पर क्या है? ज़बर। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ वाव, इस पर क्या है? ज़बर। तो इन सब को हम किस तरह पढ़ेंगे? बगैर खींचे बगैर झटका दिए। किस तरह पढ़ेंगे? बगैर खींचे बगैर झटका दिए। बगैर खींचे बगैर झटका दिए। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ लाम, क्या है? लाम। क्या है? लाम। इस पर क्या है? तशदीद। तशदीद। और तशदीद वाले हर्फ को पढ़ने का तरीका मैंने आपको अभी ही बताया। आप में से कौन बताएगा? आप सुनाएं। तशदीद वाले हर्फ को एक मरतबा अपने से पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ से मिलाकर और दूसरी मरतबा खुद अपनी हरकत के मुताबिक। ठीक है, माशाल्लाह, अच्छा बताया। तो तशदीद वाले हर्फ को हमने कितनी मरतबा पढ़ना है? 2 मरतबा। 2 मरतबा। एक मरतबा अपने से पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ से मिलाकर और दूसरी मरतबा अपनी खुद की हरकत के मुताबिक पढ़ना है। तो यहाँ पर लाम पर तशदीद है तो इसे हम एक मरतबा इससे पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ वाव से मिलाकर पढ़ेंगे और दूसरी मरतबा इसकी खुद की हरकत के मुताबिक पढ़ेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ लाम पर कौन सी हरकत है? खड़ा ज़बर। खड़ा जबर। और खड़ा जबर को हम कितना खींच कर पढ़ते हैं? 1 अलिफ के बराबर। 1 अलिफ के बराबर। तो इसे हम 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। और इसी के साथ हमारी इन दोनों आयात के कवायद मुकम्मल हुए। आखिर में है गोल दायरे का निशान। यहाँ पर हम वक्फ करेंगे, यानी आवाज़ और सांस दोनों को रोक देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको इस आयत के कवायद समझ में आ गए? जी। अब हम इसकी हिज्जे करें। जी। तो मदनी चैनल के नाजरीन, आप भी हमारे साथ इस हिज्जे में शामिल रहिए। लाम अलिफ ज़बर ला, लाम अलिफ ज़बर ला, या सॉद ज़बर यस, या सॉद ज़बर यस, लाम खड़ा ज़बर ला, लाम खड़ा ज़बर ला, यसला, यसला, यसला। यसला, स्वाद को मोटा पढ़ना है, ठीक है? यसला। यसला, हा अलिफ ज़बर हा, अलिफ ज़बर हा, यसलाहा, यसला, ला यसलाहा, ला यसला, हमज़ा लाम ज़ेर इल, हमज़ा लाम ज़ेर इल, लाम लाम ज़बर लल, लाम लाम ज़बर लल, ला यसलाहा इल्लल, ला यसला इल्लल, हमज़ा शीन ज़बर अश, हमज़ा शीन ज़बर अश, क़ाफ लाम ज़बर क़ल, क़ाफ लाम ज़बर क़ल, अशक़ल, अशक़ल, ला यसलाहा इल्लल अशक़ल, ला यसला इल्लल अशक़ल, लाम ज़बर ला, लाम ज़बर ला, ज़ाल या ज़ेर ज़ी, दाल या ज़ेर ज़ी, लज़ी, लज़ी, ला यसलाहा इल्लल अशक़ल 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 लज़ी, काफ ज़ाल ज़बर कज़, काफ दाल ज़बर कज़, ज़ाल ज़बर ज़ा, दाल ज़बर ज़ा, कज़्ज़ा, कज़्ज़ा, बा ज़बर बा, बा ज़बर बा, कज़्ज़बा, कज़्ज़बा, ला यसलाहा इल्लल अशक़ल लज़ी कज़्ज़बा, ला यसलाहा
لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب. واو زبر و واو زبر و تا زبر تا تا زبر تا وتا وتا واو لام زبر ول واو لام زبر ول وتول وتول لام کھڑا زبر لا لام خڑا زبر لا وتولى وتولى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. تو پیارے بچوں آپ کو اس آیت کی ہجے سمجھ میں آ گئی؟ جی اب آئیے ہم اس آیت کو مل کر دہراتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی. لا يصلاها لا يصلاها إلا الأشقى الذي إلا الأشقى الذي إلا الأشقى الذي إلا الأشقى الذي كذب وتولى. كذب وتولى. لا يصلاها لا يصلاها إلا الأشقى الذي إلا الأشقى الذي كذب وتولى. كذب وتولى. لا يصلاها لا يصلاها إلا الأشقى الذي إلا الأشقى الذي كذب وتولى. كذب وتولى. سمجھ میں آیا؟ جی. اب آپ میں سے کون مجھے یہ آیت ہجے کے ساتھ سنائے گا؟ جی آپ تشریف لائیں. لام الف زبر لا یا صا زبر یس لا یس لام خڑا زبر لا لا یس لا ہا الف زبر ہا لا یس لا ہا حمزہ لام زیر ال لام لام زبر لل الل لا یس لا ہا الل حمزہ شین زبر اش قاف لام زبر قل اشقل لا يصلاها إلا الأشقى لام زبر لا دال يا زير ذي الذي لا يصلاها إلا الأشقى الذي قاف دال زبر كذ دال زبر ذا كذا با زبر با كذب لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب واو زبر و تا زبر تا وتا واو لام زبر ول وتول لام خڑا زبر لا وتولى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. ماشاء اللہ بہت اچھی کوشش کی. تشریف رکھیے. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ مرحلہ مکمل ہوا. اب اگلے مرحلے کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہ تمام پروگرامز ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے یوٹیوب چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں. آپ وہاں جا کر بھی ہمارے یہ تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں. اب آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے مرحلے کی جانب. تو پیارے بچوں، آج انشاءاللہ ہم بیت الخلاء سے باہر نکلنے کی دعا سیکھیں گے. کون سی دعا سیکھیں گے؟ بیت الخلاء سے باہر نکلتے وقت کی دعا. یعنی بیت الخلاء سے باہر آنے کے بعد ہم یہ دعا پڑھیں گے. تو آپ سب مل کر میرے ساتھ سیکھیں گے نا؟ جی. تو پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الحمد للہ الذی الحمد للہ الذی اذهب اذهب عنی الاذى عن الأذى وعافانی. وعافانی. الحمد للہ الذی الحمد للہ الذی اذهب اذهب عنی الاذى عن الأذى وعافانی. وعافانی. الحمد للہ الذی الحمد للہ الذی اذهب اذهب عنی الاذى عن الأذى وعافانی. وعافانی. کس کس کو یاد ہو گئی؟ چلیں آپ سنیں. الحمد للہ الذی اذهب عن الأذى وعافانی. صحیح سنا انہوں نے؟ جی. کہہ دیں بلند آواز سے. سبحان اللہ. جی اور کون سنائے گا؟ جی آپ سنائیں.
الحمد للہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات اور کسی دعا کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے. کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے. ایک نیکی ایسی ملے جس کے جو برابر ہے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا.